السلام علیکم. رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ سوریا ملک آپ کے سامنے. الحمدللہ جیسے جیسے رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے ویسے ہی لوگوں کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت اچھا مل رہا ہے. ایک سوال جو اکثر خاص طور سے یوتھ ہم سے پوچھتی ہے وہ یہ کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں اپنی بہتری اپنی ڈیولپمنٹ کے حساب سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم اس کے اوپر بہت عمل نہیں کر پاتے. ایسا کیوں ہے کہ ہم سوچتے تو بہت کچھ ہیں لیکن وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل پاتا. اچھا, اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس بات کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ پیچھے سے پوری دنیا کا نظام دیکھیں آپ. کسی بھی سسٹم کے کسی بھی نظام کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, اور ابھی کورونا میں تو ہم سب یہ مل کے ٹرم بہت زیادہ سیکھ گئے کہ ہمیں ایک پراپر SOP کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا, چینج لانا ہے ہمیں اپنے اندر, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خاص SOPs کیا ہیں جس کے اوپر عمل کیا جائے تو ہمارا چینج جو ہے وہ ہم خود بھی میجر کر سکیں, یا ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہاں اب ہمارے کام کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. جب ہم ڈیٹیل سے ان SOPs کی طرف جاتے ہیں تو دیکھیے پہلی بات تو اس چین کو یاد رکھیے گا کہ بات شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ انٹینشن, ڈٹرمنیشن, دین ایکشن. ہم نے بہتری کا امپروومنٹ کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے نیت کی, پھر اس کو ویسے ہی پختہ کیا اس ارادے کو, اور پھر اس کے بعد یہ ایکشن میں کنورٹ ہوتا ہے. اب اگر اب اس سیریز میں سے کسی ایک چیز کو بھی مس کر دیں گے نا تو وہ رزلٹ ہمیں گین نہیں ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم کسی خاص ریسیپی کے ساتھ کھانا پکانا چاہیں تو اگر اس میں سے ہم کوئی بیسک چیز مس کر دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہو تو گیا, لیکن یہ وہ بات نہیں ہو سکی جیسا کہ ہمیں چاہیے تھا. اور دنیا کے کسی بھی معاملے میں کسی اور کام کے حوالے سے بھی ہم ہمیشہ ریسیپیز کو فل فالو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ یہ جو 3 ورڈ ہیں نا, انٹینشن, ڈٹرمنیشن, دین ایکشن, اس کے اوپر ہمیں خاص طور سے کام کرنا پڑے گا. اگر اس پروسیس میں بیچ میں کہیں بھی ہم کسی کمزوری کا شکار ہوئے تو پھر ہمیں رزلٹ وہ نہیں ملے گا جیسا کہ رزلٹ ہمیں چاہیے جو ریکوائرڈ ہے ہمیں. اچھا, اس کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کے بھی ایشوز ہیں, ان چیزوں کو سمجھیے گا. اب تک ہم نے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی. سائنس میں ہمیں تھیوریٹیکلی تو مشین ایسے ملتی ہے جس میں ہم 100% رزلٹ دے رہے ہیں, لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کر سکے جس میں آؤٹ پٹ ان پٹ کے برابر ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر تو ہم آؤٹ پٹ کو ان پٹ سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. بلکہ حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ پٹ کا ریشو ہمیشہ ان پٹ سے کم ہوتا ہے. ایسے بہت کم ہمارے پاس مثالیں ہیں جس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا ریشو برابر ہو. اچھا, ہوتا کیا ہے اس سائیکو کے ساتھ کہ جب آپ نے یہ سوچا ہوا ہو کہ آؤٹ پٹ ہمیں بہت زیادہ ملے گا اور حقیقتاً جب ہمیں وہ چیز گین نہیں ہوتی اور ہمیں اس چیز کا فہم نہیں ہوتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ مل جائے, تو بجائے اس کے کہ ہم صحیح انویسٹیگیشن کر کے اپنی غلطی کو سدھاریں, ہم جو ہے وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں. یہ رزلٹ جو ہے جس میں ہمیں آؤٹ پٹ ہماری مرضی کا نہیں ملتا تو ہم اپنے آپ کو پھر مایوسی کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم ادھر ہی جاتے ہیں کہ شاید ہمارے کام کا ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا. در حقیقت ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آؤٹ پٹ ہمیشہ ان پٹ سے کم ہوتا ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ سائنس میں بھی جو مشین تیار کی گئی ہے وہ صرف ابھی تک تھیورٹیکل ہی ہے. پریکٹیکلی ہم کوئی بھی ایسی مشین تیار نہیں کر سکیں جس میں انرجی کا لاسز نہ ہو اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ برابر ہو. اپنے ایکشن کو ریفائن کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہم SOPs کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم کچھ مائنڈ سیٹ کی طرف بھی بات کر رہے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رزلٹ نہیں ملتا. دیکھیں اس دنیا میں 2 طرز انداز ہے سوچنے کا, جیسے ایک کو ہم ڈیڈکٹیو کہتے ہیں اور ایک کو انڈکٹیو کہتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ پورے سائنٹیفک میتھڈ آف ریسرچ ہے, سسٹمیٹک میتھڈ آف ریسرچ ہے, جس میں ہمارے پاس کچھ آبزرویشنس ہوتی ہیں, ہم کچھ انالیسس کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ہم وہاں سے کچھ اپنے جو ہائپوتھیسس ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر تھیوری میں کنورٹ ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی تھیوری ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس کے نیچے پھر اپنی ساری چیزیں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہمارا کام کرنے کا طریقہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چیزوں کو بدلنے کا طریقہ جو ہے وہ اس انداز فکر کا شکار ہو جاتا ہے. ہم سسٹمیٹک میتھڈ آف اپروچ کی طرف نہیں جاتے, ہم سسٹمیٹک میتھڈ آف انویسٹیگیشن کی طرف نہیں جاتے, بلکہ ہم نے کچھ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں یار میں کبھی بدل ہی نہیں سکتا, یہ کام میں کر ہی نہیں پاؤں گا. یہ وہ سیکنڈ طرز فکر ہے نا جس کی میں بات کر رہی ہوں, کہ جس میں آپ نے پہلے تھیوری بنا لیے اور اس کے نیچے جو ہے وہ پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ جو پیچھے آپ کو میں نے چین بنائی کہ آپ نیت کرتے, پختہ ارادہ کرتے, اس کو ایکشن میں کنورٹ کرتے, پراپر اس کی ایویلویشن ہوتی, اس کو کرٹیکل ایویلویٹ کرتے, اس میں جو کمی بیشی تھی اس کو پورا کرتے, اور پھر اپنا جائزہ لیتے کہ ہم کہاں تک اپنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یقیناً یہ نا ڈے بائی ڈے ہمیں ریفائن کرتا, لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم پہلے ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. اچھا ہم اس کے اتنی عادی ہو گئے کہ نہ صرف اپنی ذات بلکہ کسی بھی ذات کے حوالے میں, کسی بھی پارٹی کے حوالے سے, کسی پروجیکٹ کے حوالے سے ہم اسی سوچ کا اظہار کرتے ہیں. اچھا اس سوچ سے پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ کام تو نہیں ہوتا, لیکن نتیجے میں جو چیز ملتی ہے ہمیں وہ شیطان کا ہتھیار ہوتی ہے, جسے ہم مایوسی کہتے ہیں. وہ ہمیں اور زیادہ پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے, اور پھر ہم ایک دفعہ اس سوال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں کام کا وہ رزلٹ کیوں نہیں ملتا جس کی ہم نے شروع میں ارادہ کیا تھا. اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیں کہ جب کبھی بھی ہم بیٹرمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے اتنے سائنٹیفک طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ہم ہمیشہ ایویلیوشنری پیریڈ میں نہیں رہیں گے, ہم پھر انقلابی فیز میں بھی جائیں گے نا, ریولیوشنری پیریڈ بھی آنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسی جائزے کے فیس میں ہی اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کریں. وہ ہماری لائف کا, ہمارے ایکشن کے ریفائننگ کا ایک ضروری سٹیپ ہے, لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمیں موو فارورڈ, ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے. اب اس میں پھر وہی بات ہے کہ جتنا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس لحاظ سے ہمارا آؤٹ پٹ سامنے کیوں نہیں آتا. میں نے ایک طویل عرصہ نوجوانوں کے ساتھ کام کیا ہے, ابھی بھی بہت سارے فورمز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوں. مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ بچے جو ہیں وہ اتنا پوٹینشیل ہونے کے بعد وہ پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں دیتے. جب ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے پروڈکٹیوٹی کا ایک فارمولا ہے, آپ پوٹینشیل کو ملٹیپلائی کر دیں ریکوائرڈ اسکلس کے ساتھ, آپ کی پروڈکٹیوٹی لازمی نظر آنی چاہیے. لیکن بیچ میں ہماری قوم نے خصوصی اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے عمومی طور سے ہم سب نے مل کے ایک ویمپائر کو اپنے ساتھ چپکا کے رکھا. یہ ویمپائر جو ہے یہ خون نہیں چوستا ہمارا, بلکہ یہ ہمارے پوٹینشیل کو سک کرتا ہے, اور ہم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ہم بار بار یہ سوال تو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جتنی مجھ میں صلاحیت ہے میں پہنچ کیوں نہیں سکا وہاں تک, اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم سیلف انالیسس کی طرف نہیں آتے, ہم اس ویمپائر کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ہم کسی نہ کسی کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ شخص یا یہ وجہ یا یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے میں زندگی میں وہ سب کچھ نہیں بن سکا یا بن سکی جس کا میں نے فیصلہ کیا تھا. اچھا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ویمپائر کون ہے, اس کا نام کیا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ویمپائر کا نام ہے احساس مظلومیت. واللہ عالم ہماری قوم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ہماری قوم کا وزیر اعظم, صدر, ہر شوہر, ہر بیوی, ہر بچہ, ہر اسٹوڈنٹ, ہر ٹیچر, ہم سب مظلوم لوگ ہیں. ہم سب نے اس ویمپائر کو صبح شام جو ہے نا وہ اپنا خون پلا پلا کے بڑا کیا. ہمارے اندر جتنا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ آدھے سے زیادہ تو یہ سک کر جاتا ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں, ہم کسی ٹیچر کے پاس پہنچتے ہیں, ہم کویشچن ریز کرتے ہیں, ہم فیڈ بیک میں بات لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا, میں ان کی جو دکھ بھری داستان سن رہی تھی, مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جب بہویں لاتے ہیں تو ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا کرنا چاہیے. تو کتنی دفعہ تو میری آنکھیں بھی ان کے ساتھ ہی گیلی ہو گئیں. پھر میں نے ان سے پوچھا بہن ان سارے واقعات کو دن کتنے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا سوریا کم از کم 25 سال. اور یقین مانیے میں حیران رہ گئی ان کی بات سن کے. مجھے افسوس صرف اس بات کا تھا کہ 25 سال سے تم نے اس ویمپائر کو اتنا اپنا خون پلا پلا کے بڑا کیا ہوا ہے. اگر ہر دن کے حساب سے آپ نے اس غم کو 1 گھنٹہ بھی دیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے 25 سالوں میں اس کو کتنا ٹائم دیا. اور جو ہم وہ لوگ جو کہ صاحب ایمان ہیں الحمدللہ, ہم وہ لوگ جن کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے, ہم وہ لوگ جن کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر موجود ہیں, کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اپنے ٹائم کا حساب دینا ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے؟ تو ہم سے ضرور یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے وہ وقت جو وہاں برباد کیا 25 سال تک روتے میں, اس کا کیا حساب کتاب ہے. تو یاد رکھیے سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم جو اپنے اندر کو تلاش
تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ دینی فریضہ بھی ہے، کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشرے میں دین کو لے کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، سسٹم کو بنانا چاہتے ہیں، تو سسٹم کو بنانے کے لیے تو ہمیں مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی لوگ چاہیے. اگر اس قسم کے مریض موجود ہوں گے سسٹم میں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو دین بھی ایسا مریض ہی نظر آئے گا معاشرے کے اندر، جیسا کہ آج نظر آ رہا ہے. سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس ویمپائر سے جان چھڑائی. اللہ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ موٹے ہیں، پتلے ہیں، آپ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، آپ کی طلاق ہو گئی ہے، آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے، آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. یہ ساری آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان آزمائشوں میں کامیاب کرے. لیکن یاد رکھیں کہ زندگی ابھی باقی ہے اور زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی گزاری جائے گی آگے. اور جب انسان اس چیز کا احساس کر لیتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے معاشرے میں مثالیں بھی موجود ہیں کہ کتنا پروڈکٹیو بنایا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی نسل کو، ان سارے حادثات و واقعات کے باوجود. اس احساس سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں سے تو شاید 70% بچے جو ہیں وہ بدقسمتی سے اپنے خاندانوں میں پیدا ہو گئے. یہ جملہ اتنا کامن ہے، یہ صبح شام ہم ماں باپ کو ملنے کو ملتا ہے کہ ہماری پتہ نہیں اللہ نے ہمیں اس خاندان میں بھیج دیا، یہاں تو ہماری قدر ہی نہیں ہے. اور جب بھی میں یہ بات کرتی ہوں تو بچے بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے بیٹا اس سے باہر نکلیں. اللہ نے آپ کو کس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم کہاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ گئے. اگر ہم اپنی SOPs کو بہتر کر لیں، اپنے وہ انٹینشن والا جو سائیکل ہے، انٹینشن، ڈٹرمنیشن اور پھر ایکشن والا، اگر ہم اپنی جو تھنکنگ اسٹائل ہے اس کو سسٹمیٹک اپروچ اس کو ٹھیک کر لیں، سسٹمیٹک بنا لیں اس کو، اور وہ جو سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے اس طریقے سے چیزوں کا انالیسس کرنے لگیں، اور پھر یہ جو ویمپائر ہے اس سے اپنی جان چھڑا لیں، تو یقین مانیں آپ کا پوٹینشیل لازمی سامنے آئے گا انشاءاللہ. رمضان ٹرانسمیشن میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. ثریا ملک کو.